وہ باتیں بھی سنیں جو کبھی آپ نے نہ سنی ہو. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. راشد مدنی بھائی کیا کہیں گے اس پر کچھ کہ سرکار اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کے خاندان کے بارے میں جاننے کے کیا فوائد ہیں؟ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے ابتداً بڑی شاندار گفتگو فرمائی ہے. سلسلے کا جو ٹاپک ہے خاندان مصطفیٰ، اس میں دیکھا جائے تو کئی ڈائمنشنز ہیں اور بڑا وسیع یہ ٹاپک ہے. یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جن افراد کو خواہ نسب کے اعتبار سے کوئی رشتہ اور تعلق حاصل ہے، رضاعت کے اعتبار سے ہو یا سسرالی رشتے کے اعتبار سے ہو، تو یہ تمام ہی خاندان مصطفیٰ اور خاندان رسول کے تحت آئیں گے. عموماً جب خاندان مصطفیٰ کی بات کی جاتی ہے تو سادات کرام ہی کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ دیگر ایسے خوش نصیب دیگر افراد ہیں کہ جن کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوسرے تعلق حاصل ہیں. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خواہ رضائی تعلق ہو یعنی دودھ کا رشتے کا تعلق ہو یا سسرالی رشتے کا تعلق ہو یا نسبی اور خونی تعلق حاصل ہو، تمام ہی کے فضائل احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتے ہیں. مثال کے طور پر سسرالی رشتے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سسر ہیں حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت ابو سفیان، اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر داماد کی فہرست دیکھی جائے تو حضرت ابو العاص اور حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، یہ بھی خاندان مصطفیٰ ہی کے افراد میں آتے ہیں. پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عباس کے جو شہزادے ہیں حضرت فضل بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس، پھر حضرت مولا علی کے جو بھائی حضرت جعفر طیار ہیں، تو یہ تمام افراد ہی خاندان مصطفیٰ کے زمرے میں آتے ہیں. پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے، آپ کی شہزادیاں، پھر آپ کی شہزادیوں کی جو اولاد ہے، یہ سب خاندان مصطفیٰ میں آتی ہے. اور اگر پیچھے سے ہم تعلق دیکھیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین حضرت عبد المطلب اور اوپر تک جو ایک سلسلہ جاتا ہے، یہ تمام ہی خاندان مصطفیٰ کے افراد ہیں اور سب کی اپنی بہار ہے. سبحان اللہ. اور یہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات میں نے پڑھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گولڈن چین ہے کائنات کی سب سے عظیم، جو نسل علی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتی ہے، اس میں جو سیکنڈ واسطہ ہے وہ حضرت شیس علیہ السلام کا ہے. حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم کے 40 اولادوں میں سے وہ واحد ہیں جو اکیلے پیدا ہوئے. سیرت نگاروں نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی پیشانی میں نور نبوت اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما تھا، تو ان کی شرف اور ان کی شان کی وجہ سے ان کو اللہ پاک نے اکیلا پیدا فرمایا، ورنہ جتنے بھی حمل تھے ان سب سے جو پیدا ہونے والے تھے وہ ایک لڑکا ایک لڑکی ہوتا تھا. تو یہ تھا اس نور نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف. تو پھر آگے کس انداز سے اللہ نے ان کو عزتیں اور توقیر بخشا ہوگا، یہ ہماری سمجھ سے بھی ورا ہے، اور یقیناً یہ اللہ پاک زیادہ بہتر جانتا ہے. ہم کچھ باتیں آج جو ہمیں کچھ پتہ ہے اپنی ناقص فہم سے جانی ہے عرض کریں گے انشاءاللہ. آپ سنتے جائیے. قذافی بھائی کیا کہیں گے اس حوالے سے، اس ٹاپک پر، خاندان رسول کی فضیلت و اہمیت، اور اس ٹاپک سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملے گا؟ دیکھیں ماشاءاللہ جیسے گفتگو چل رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات، آپ علیہ السلام کے آبا و اجداد کے بارے میں، چاہے آپ علیہ السلام کی آل اولاد کے بارے میں، عزیز و اقارب کے بارے میں، خاندان کے بارے میں، جب بھی آپ ڈسکشن کریں گے، اس کے اوپر تحقیق کریں گے، ان کے فضائل و برکات کو جاننے کی کوشش کریں گے، تو ہر وقت میں ایک تصور ذہن میں رہے گا آپ کے کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے آل کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، تو ذکر کس کے؟ آقا علیہ السلام کی آل کا ذکر کرنے کے لیے ذہن میں کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام، آل یا خاندان دونوں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. ذہن میں کانسیپٹ کیا ہے؟ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں جان رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے متعلق جانتا ہوں، اوپر جتنے بھی آبا و اجداد ہیں تمام کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں. تصور کیا ذہن کے اندر ہے؟ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. تو جتنا یہ ریسرچ کرتا جائے گا، جتنا یہ فضائل پڑھتا جائے گا، اس کے بارے میں سنتا جائے گا، تو دل میں ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کا تصور جمتا جائے گا. اور یہ تصور اور یہ جو تذکرہ ہے اور یہ جو ذہن کے اندر یہ چیز جو بیٹھی ہوئی ہے، یہ مسلسل انشاءاللہ حب رسول میں، نبی پاک علیہ السلام میں اضافے کا باعث بنے گی. تصور وہی ایک ذات ہے، اور بقیہ پھر اس کے ساتھ جو وابستہ ہے اس کے بارے میں جاننے کی بھی کیوریوسٹی، تجسس،
یہ ویسے بھی فطری، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ محبت کی وجہ سے ایک حصہ ہے، اور ہم اس میں اگر کوتاہی ہے تو آج کوشش کریں گے اس کو پورا کریں۔ منیم بھائی ایسا ہی ہے؟ بے شک جی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو اس مخلوق کے اندر مقام و مرتبہ ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے جسم کے اندر تمام اعضاء میں دل کا مقام ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یقیناً ہر مسلمان محبت کرتا ہے، اور وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے حوالے سے جانا جائے، بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کتنے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھیاں کتنی تھیں۔ اس حوالے سے عموماً لوگ سوال بھی کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کتنے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا نام کیا تھا، آقا علیہ السلام کی دادی کا نام کیا تھا۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے میں آج یہ سیکھیں گے کچھ اشعار۔ آئیے حاجی عارف صاحب بھی ہیں۔